سیاہ رات میں بادلوں سے گرے آسمان پر وقفہ بوقفہ سفید لکیر سے کھینچی چلی جاتی، جس سے چند سیکنڈز میں تیز روشنی پیدا ہوتی اور اسی کے ساتھ طوفانی بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ گرج چمک اور اس طوفانی بارش نے ہر شے کو خوف میں مبتلا کر رکھا تھا۔ ایک بار پھر زوردار چمک کے ساتھ آسمان میں روشنی سی پیدا ہوئی اور وہی روشنی زمین پر پڑی۔ ایک ہیولا سا نظر آیا، مگر اگلے ہی لمحے دوبارہ سے اندھیرا ہونے پر وہ بھی غائب ہوا تھا۔ کچھ توقف کے بعد پھر سے روشنی ہوئی۔ اسی روشنی میں اس ہیولے کے ساتھ ساتھ کسی کی دردناک چیخیں بھی گونجی تھیں، جو اس طوفانی بارش کو بھی مات دے رہی تھی۔ سنسان سڑک پر ایک شخص سفید لباس میں موجود نیچے زمین پر لہولہان پڑے شخص کو کسی موت سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، وہ خون سے لت پت شخص اپنے کپکپاتے ہاتھ اس کے سامنے جوڑتا بامشکل اتنا بولا تھا، اپنی زندگی کا کوئی ایسا کام بتا دو جو تمہیں مجھ سے معافی دلا سکے۔ اس سفید لباس میں ملبوس شخص کی بھاری مگر سرد آواز گونجی۔ اس سرد رات میں اس کی آواز وحشت زدہ تھی، وجود بارش کے باعث گیلا تھا۔ پلیز، اس کا وجود بے جان ہو رہا تھا، جبکہ وہ موت بن کر اس کے سامنے کھڑا وحشت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کا شکار تھا اور شکاری کبھی اپنے ہاتھ سے شکار کو جانے نہیں دیتا۔ اس سفید لباس میں ملبوس شخص نے اپنے ہاتھ میں موجود اس پسٹل کو دیکھا اور پھر اس شخص کو تمہارے بولنے کی مدت ختم ہوئی اور میرے صبر کی بھی، اس شخص نے بولتے ہوئے بنا رکے متواتر گولیاں اس کے وجود میں اتار دیں۔ اس کی پہلے دردناک چیخیں بلند ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ وہ چیخیں مدھم پڑنے لگیں۔ اس زمین پر لہولہان ہوئے شخص کے وجود سے جان نکل چکی تھی۔ اسامہ شہرازی مہلت دیتا ہے، لیکن تب تک جب تک اس کے صبر کی مدت ختم نہ ہو جائے۔ وہ بولتا ہوا پے در پے اس کے سینے میں وہ گولیاں اتار رہا تھا، جبکہ یہ جانتا بھی تھا کہ اس کے جسم میں موجود جان نکل چکی ہے۔ اس کے وجود سے نکلنے والے چھینٹے اس کے سفید لباس کو رنگ چکے تھے، جبکہ اس کے چہرے پر بھی خون کے بے شمار چھینٹے تھے۔ بارش ابھی بھی زور سے ہو رہی تھی، گرج چمک بھی اپنے عروج پر تھی، جبکہ اسے ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ درندہ بنا اپنے شکار کو نوچ رہا تھا اور بری طرح سے نوچ رہا تھا۔ اسامہ شہرازی کو دیکھتے گیٹ کھولا گیا تھا، جبکہ گیٹ کے اس جانب گھر میں علی ایک ہاتھ سے فون کان پر لگائے بارش سے بچنے کے لیے دوسرے ہاتھ میں چھاتا تھامے ہوئے تھا اور بے چینی سے ارد گرد ٹہل رہا تھا۔ اور پھر اسامہ شہرازی کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس کی جان جیسے واپس اس کے جسم میں لوٹی تھی۔ وہ اسی طرح کی کیفیت میں اسامہ کی جانب بڑھا، جس کا سفید لباس اور چہرہ خون سے رنگا ہوا تھا۔ وہ بارش میں مکمل طور پر بھیگا ہوا تھا اور اس کے بالوں سے پانی ٹپ ٹپ کر رہا تھا۔ باس، کہاں تھے آپ؟ میں آپ کا کب سے انتظار کر رہا ہوں، علی بولتے ہوئے اسامہ کے پیچھے ہو لیا، جو اس کی بات کو سرے سے اگنور کرتا گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ اس بارش میں آپ کہاں تھے؟ میں بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا آپ کے لیے، علی پھر سے بولا، جبکہ ساتھ ہی کسی کو کال ملاتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ باس آ چکے ہیں، سب کو واپس بلا لو، اس نے کہتے ہوئے فون کان سے ہٹایا اور پھر واپس اسامہ کی جانب متوجہ ہوا، جو اپنے کرتے کو اب اپنے بدن سے الگ کر چکا تھا۔ اب یوں اچانک غائب ہو گئے تو میں نے سب کو بھیجا تھا آپ کو ڈھونڈنے کے لیے۔ میں علی ابھی بھی پریشان نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی پریشانی سے اسامہ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تبھی وہ خاموش کھڑا اپنا کام سر انجام دے رہا تھا۔ کیا آپ کچھ کھانا پسند کریں گے؟ علی نے پھر سے پوچھا، لیکن جواب میں پھر سے اسے خاموشی ملی۔ علی خاموشی سے اس کے کمرے میں جا کر اس کے دوسرے کپڑے اٹھا لایا اور اس کی جانب بڑھائے، جسے اسامہ نے بنا کچھ کہے اسے تھام لیے تھے۔ اسامہ فریش ہوتے کپڑے تبدیل کرنے کے بعد واش روم سے نکلا تو علی نے دوبارہ سے گلا کھنگارا۔ اسامہ نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا ابھی آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ آپ کہاں گئے تھے؟ نہیں، اسامہ یک لفظی جواب دیتا اپنے بالوں کو تولیے سے رگڑنے لگا۔ علی نے سر جھٹکا اور پھر گہری سانس لیتے دوبارہ سے بولنے کے لیے لب وا کیے، مگر اسامہ شہرازی نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ میں ابھی فی الحال تمہارے کسی سوال کا جواب دینے کے موڈ میں نہیں ہوں، اور اگر تم اپنی سلامتی چاہتے ہو تو اپنے سوالوں کو فی الحال اپنے اندر ہی رکھو، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وہ رسانیت سے بولا تو تولیے کو صوفے پر اچھال چکا تھا۔ علی نے بھی چپ رہنے میں ہی عافیت جانی اور اسامہ بنا کچھ کہے ڈرائنگ روم سے نکلتا سیدھا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ ارادہ اب اس کا اپنے کمرے میں جانے کا تھا۔ علی نے پھر سے گہری سانس لی کہ اس کا فون بجا۔ اس نے دیکھا تو اس کے کسی آدمی کا فون تھا۔ ہاں بولو، کیا کہنا ہے؟ آگے سے کچھ کہا جا رہا تھا، تبھی علی خاموش تھا۔ ہاں، میں پہلے ہی فون کر کے کہہ چکا ہوں کہ سب کو واپس بلا لیا جائے، باس گھر آ چکے ہیں۔ ابھی وہ مزید ایک دو باتیں کرتا ڈرائنگ روم سے خود بھی نکلا تھا۔ شور شرابہ کی آواز سنتی ہی وہ گہری نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ پھر کسمساتے ہوئے وہ کمرے سے نکلی اور رخ کچن کی جانب کیا، جہاں سے آوازیں آ رہی تھی۔ کچن کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر دیکھا تو اس کا بھائی ناشتہ بنانے کے ساتھ ساتھ
موبائل پر بھی کسی سے اونچی اونچی آواز میں باتیں کر رہا تھا اور ساتھ میں کہے لگا رہا تھا۔ اس نے مندی مندی آنکھوں سے جمائی لی اور پھر آنکھیں ملتی کچن میں داخل ہوئی۔ یہ کس سے اتنی اونچی اونچی ہنس کر باتیں کی جا رہی ہیں؟ شہرین کی آواز پر اس کا بھائی انڈا پھینٹتا ہوا پلٹا تھا اور پھر مسکرا کر اسے خود کے ساتھ لگایا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ دیر میں بات کرتا ہوں، ابھی تھوڑا مصروف ہوں، اس کے بھائی نے کہتے ساتھ فون بند کیا اور اسے سلیب پر رکھتے ہوئے مکمل اس کی جانب گھوما۔ لگتا ہے میری آواز نے تمہاری نیند میں خلل پیدا کر دیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے ہی بولا تھا، وہ ابھی بھی نیند میں نظر آ رہی تھی۔ آپ کس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے؟ اس کا سوال ابھی بھی وہی تھا۔ احمد مسکرایا۔ میرے دوست کا فون تھا، اس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، وہ اپنے قصے سنا رہا تھا۔ دکھی تو بہت تھے لیکن نہ جانے کیوں میری ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ وہ پھر سے ہنسا تو شہرین بھی مسکرائی۔ مجھے لگا شاید میری بھابھی مل گئی مجھے، وہ شرارت سے بولی تو احمد ایک بار پھر سے ہنسا۔ اتنی اچھی قسمت کہاں کہ کوئی اچھی لڑکی مل جائے، وہ بھی نہایت حسرت سے بولا۔ خیر یہ چھوڑو، میں تمہارے لیے ناشتہ بنا رہا ہوں، فرائی پین میں انڈا ڈالتے بولا۔ لیکن آپ ناشتہ کیوں بنا رہے ہیں؟ وہ بہت زیادہ سوال کرنے کی عادی تھی اور اکثر جواب سے بھی سوال نکالیا کرتی تھی۔ کیونکہ میں فی الحال کہیں جانے والا ہوں تو سوچا اتنے دن تم سے ملاقات نہیں ہوگی تو کیوں نہ جانے سے پہلے ایک اچھا سا ناشتہ اپنی بہن کو کروا دوں۔ وہ مہارت سے انڈا بنا رہا تھا، چائے ریڈی تھی، اس کے علاوہ پراٹھا بھی وہ بنا چکا تھا۔ اس کا بھائی کھانا بہت اچھا بناتا تھا، شہرین کو بھی اس کی ہی کھانا بنانا سکھایا تھا، کیونکہ ماں شہرین کو جنم دیتی مر گئی تھی جبکہ باپ اپنی بیوی کے غم میں کچھ عرصہ ہی زندہ رہا اور پھر وہ بھی اس فانی دنیا کو خیر آباد کہہ گیا تھا۔ ان دونوں کی وفات کے بعد احمد نے کسی کا بھی سہارا لیے بغیر اپنی بہن کو خود اپنے بل بوتے پر پالا تھا۔ وہ اس سے 7 سال چھوٹی تھی اور اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ احمد نے اسے بھی پالا پوسا تھا۔ پہلے وہ چھوٹا ہوتا، تھوڑا بہت کہیں کام کر لیتا اور چند پیسے ایسے روز کے بن جاتے۔ اب وہ ایک اچھی نوکری کر رہا تھا اور ایک اچھی تنخواہ لیتا تھا، ایک اچھی زندگی گزار رہا تھا اور ساتھ میں اپنی بہن کو بھی خوب عیاشی کروا رہا تھا۔ کیوں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ منمنائی تھی، اس کا بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا اپنے بھائی کے بغیر، وہ اکیلے تو بالکل بھی نہیں۔ مجھے آفس کے کام سے کچھ دن شہر سے باہر جانا ہے، وہ اب چائے کپ میں انڈیل رہا تھا۔ واہ بہت جلدی نہیں بتا دیا آپ نے مجھے؟ وہ کافی ناراض دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ مجھے بھی رات میں ہی پتہ چلا اور تب تم سو رہی تھی، تو سوچا جب اٹھو گی تو تب تمہیں بتاؤں گا۔ وہ اب ناشتہ ٹرے میں رکھتا ہوا ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ جلدی سے فریش ہو کر آؤ، پھر ساتھ میں ناشتہ کریں گے۔ احمد نے فریج کھولتے ہوئے اندر سے فروٹس نکالے، یقیناً اب وہ جوس بنانے والا تھا۔ شہرین بھی خاموشی سے کچن سے نکلی، اس کا بھائی جانتا تھا ابھی وہ اس کے جانے کا سن کر ذرا خفا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہوتی کچن میں واپس آ چکی تھی، اس کا بھائی بھی ٹیبل سیٹ کر چکا تھا۔ میں بھی آج اپنی ایک دوست کی طرف جاؤں گی، وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتی ہوئی بولی تو احمد نے سر اس بات میں ہلایا۔ احمد نے کبھی اسے کسی چیز سے ٹوکا نہیں تھا اور نہ ہی شہرین نے کبھی اسے کسی شکایت کا موقع دیا تھا۔ فی الحال میں ابھی سیدھا آفس جاؤں گا، وہاں پہ کچھ کام ہے وہ نپٹا کر وہیں سے سیدھا رات کی فلائٹ میں اسلام آباد جاؤں گا۔ کام کی وجہ سے گھر میں چکر لگانا مشکل ہوگا، اس لیے جانے سے پہلے میں تمہیں کال ہی کر سکوں گا۔ وہ اسے تفصیل سے بتا رہا تھا جبکہ شہری نے سر ہاں میں ملایا۔ وہ دونوں اب ہلکی پھلکی باتوں کے دوران ناشتہ کر رہے تھے۔ شہرین اور اس کی دوست فاطمہ ریسٹورنٹ سے کھانا کھانے کے بعد اب سڑک پر ٹہلتی اسے ہضم کرنے کی کوشش میں تھیں۔ رات میں اتنی اچھی بارش ہوئی ہے نا، اب ہر چیز نکری نکری سی کس قدر خوبصورت لگ رہی ہے۔ فاطمہ ارد گرد ستائشی نظروں سے دیکھتی پرجوش انداز میں بولی۔ ایسا موسم ہمیشہ سے اس کا پسندیدہ رہا تھا، اسے لگتا تھا ایسا موسم اسے سحر میں جکڑنے کے لیے کافی تھا۔ رات کو اتنا خوفناک موسم تھا، خوبصورت نہیں، مجھے تو بہت ڈر لگا، یہ گرج چمک طوفانی بارش، اف رات کے پہر تو میں کہتی ہوں کبھی نہ ہو، یہ بہت خوفناک ہوتی ہے۔ اور شہرین اس کے اپوزٹ تھی، اسے یہ موسم ہمیشہ سے خوفناک لگتا تھا۔ دن کے وقت ایسے موسم کی وہ بھی شاید آئی رہی تھی، مگر رات میں ایسا موسم سے ہمیشہ سے ڈراتا تھا۔ نہایت ہی بدذوق لڑکے ہو تم۔ خیر چھوڑو، آؤ گاڑی میں چلتے ہیں۔ فاطمہ ٹھنڈ محسوس کرتی اسے بولی۔ ایسا کرو تم جاؤ، میں یہی ہوں، تم گاڑی لے کر آؤ۔ شہری سامنے موجود اس عالیشان عمارت کو دیکھتی اسے بولی، آنکھوں میں حسرت ستائش نہ جانے اور کیا کیا تھا، لیکن وہ یہ بات فاطمہ کو ہرگز نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ وہ اسے اس بنگلے کے قریب بھٹکنے بھی نہ دیتی۔ تم یہاں اکیلی کیا کرو گی؟ کچھ بھی نہیں، تھوڑا سا مزید ٹہل لوں گی، مجھے سردی نہیں لگ رہی، تم جاؤ گاڑی لے آؤ۔ اس نے بات کو پھر سے ٹالا کیونکہ وہ جانتی تھی فاطمہ کس قدر ڈرپوک ہے، تبھی وہ اسے یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ ابھی وہ کون سا کارنامہ اپنے دماغ میں سوچ رہی تھی۔ اوکے تم یہیں رہو، یہاں سے جانا مت، میں ابھی آ رہی ہوں، فاطمہ اسے کہتی واپس مڑی اور چند ہی منٹوں میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ شہری نے ایک بار پھر اس عمارت کو دیکھا جو بے حد خوبصورت تھی، وہ پوری سفید تھی، اس نے اس قدر خوبصورت عمارت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جتنا ان کا گھر تھا اتنے 10 گھر اس عمارت میں سما سکتے تھے، وہ اس قدر بڑی عمارت تھی۔
घर तो उनका भी बहुत खूबसूरत था, मगर उसकी निस्बत बेहद छोटा था, पर इन दोनों बहन भाइयों के लिए वो भी काफ़ी खुला था। मगर अभी इस घर को देखते हुए उसका शिद्दत से दिल चाहा वो अंदर से भी इसकी खूबसूरती देखे। उसने वापस मुड़कर एक नज़र देखा, फातिमा गायब थी, यानी वो गाड़ी लेने चली गई थी। फिर उसने एक कदम उस घर की जानब बढ़ाए और फिर सलाखों जैसे गेट के करीब जाकर इन सलाखों को थामे उसने अंदर झाँका। गेट बंद था लेकिन ताला नहीं लगा हुआ था। उसने नज़रें इर्द गिर्द दौड़ाईं, मगर उसे कोई भी नज़र नहीं आया। इतना बड़ा घर और कोई है भी नहीं। वो खुद से बड़बड़ाई और आहिस्तगी से गेट खोला, ऐसे किसी के घर जाने से कोई गड़बड़ ना हो जाए। वो ये सोचती रुकी और फिर वहीं से देखने लगी। अब उसका हरगिज़ इरादा नहीं था अंदर जाने का, न जाने अंदर कैसा माहौल होता। अगर वो किसी मुसीबत में फंस गई तो। वो महज ये सोचती हुई वहीं रुक गई और मुस्कुराती हुई देखने लगी। यूं ही उसकी नज़र गार्डन में मौजूद बेतहाशा लगे फूलों पर गई। सफ़ेद, सुर्ख और भी बहुत से रंगों के फूल वहाँ पर मौजूद थे। उसका दिल किया वो सारे के सारे फूल तोड़ ले। ओके, बस एक तोड़ूँगी, वैसे भी यहाँ कोई नहीं है, कोई देखेगा भी नहीं। वो खुद से कहते दबे कदमों से उनकी जानिब जाने लगी। उसने उनके करीब जाते हाथ बढ़ाए, इन ताज़ा फूलों को छुआ। फिर उनमें से एक सफ़ेद रंग का फूल तोड़कर अपने नाक के करीब ले जाकर उसकी खुशबू सूंघने लगी। "ऐ लड़की, कौन हो तुम?" अली जो दूसरी जानब फ़ोन सुन रहा था कि उस अनजान लड़की को यहाँ पर देखकर उसके माथे पर बल पड़े। तभी वो खनकी से बोला, और शहरीन जो अपनी धुन में उन फूलों की महक से लुत्फ़ उठा रही थी कि अचानक एक मर्दाना रूपदार आवाज़ सुनती। वो अपनी जगह से उछली और पलट कर देखा तो वो लड़का यानी अली अब उसकी जानिब आ रहा था। चेहरे पर बेतहाशा सख्ती थी, माथे पर बल थे और आंखों में सर्द मेहरी। शहरीन ने अपने खुश्क होते होंठों पर ज़बान फेरी और कदम पीछे लेने लगी। हमेशा वो ही क्यों मुसीबत में फंसती थी। वो बिना देखे पलट कर अंधाधुंध भागने लगी, लेकिन वो ज़रा सा ही भागी थी कि सामने मौजूद 4 हट्टे-कट्टे स्याह यूनिफ़ॉर्म में मलबूस बॉडीगार्ड को देखती बेसाख्ता रुकी और फिर पलट कर देखा तो अली अभी भी उसकी उस जानिब आ रहा था। फिर उसने उन चारों और देखा चारों को देखा और फ़रार की तमाम राहें बंद थीं। मैंने पूछा, लड़की कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? अली उससे अब ज़रा फासले पर खड़ा सख्त लहजे में बोल रहा था, जबकि शहरीन की ज़ुबान तो गोया कट गई थी। उससे बोला ही नहीं जा रहा था। बहरी हो, सुनाई नहीं देता? मैंने पूछा, यहाँ क्या कर रही हो? अब के वो धाड़ा था। शहरीन अपनी जगह से उछली। मैं बस ये फूल, वो हकलाकर बोलती बात को अधूरा छोड़ गई। ओके, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ सवालात पूछने हैं। अगर तो तुमने उन सवालात के सही से जवाब दिए तो मैं तुम्हें सुकून से जाने दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा कोई भी जवाब गलत हुआ या मुझे कुछ भी शक हुआ तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। अली उसे ऐसे ही अब जाने नहीं दे सकता था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो किस मकसद से आई थी। वो जब तक अपनी मुकम्मल तसल्ली ना कर लेता वो उसे यहाँ से जाने नहीं दे सकता था। प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दें। मैंने कहा ना, मैं सिर्फ़ फूल देखने आई थी और कुछ भी नहीं। मैं नहीं जानती आप लोग कौन है, मैं सिर्फ़ फूल देखने आई थी। उसकी जान अली की बात सुनते हलक को आई। वो यहाँ कैसे रुक सकती थी? न जाने वो कैसे सवाल करते, न जाने वो क्या पूछते और न जाने उसके साथ क्या होता। वो थे भी तो अजनबी, वो कैसे उन पर एतबार कर सकती? ज़बरदस्ती पर मजबूर नहीं करो। जो मैंने कहा है सिर्फ़ वो करो। तुम यहाँ आई तो अपनी मर्ज़ी से हो, लेकिन जाओगी मेरी मर्ज़ी से। वो बेहद सख्त लहजे में बोलता उसे बावर करवा चुका था कि वो अब यहाँ से तभी जा पाएगी जब वो चाहेगा, और वो तभी चाहेगा जब उसके तमाम सवालात के जवाबात उसे मिल जाएंगे। मैंने कहा ना, मैं आप लोगों के साथ कहीं नहीं जा सकती, मुझे जाने दें। मेरी दोस्त मेरा इंतज़ार कर रही होगी। वो चिल्लाई थी, जबकि अगले ही लम्हे अली ने आगे बढ़ते उसको बाजू से तो पूछा, तो क्या तुम्हें मेरी बात भी सुनाई नहीं दे रही? जो मैंने कहा है वो करो चुपचाप, वरना ज़बरदस्ती करूँगा तो तुम बहुत पछताओगे। वो उसे तकरीबन घसीटता हुआ अंदर ले जाने लगा। प्लीज़ मुझे छोड़ो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ़ फूल देखने आई थी, प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरी दोस्त मेरा इंतज़ार कर रही होगी। वो रोती हुई गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन वो बेहिस बना उसे अंदर ले जाने लगा। बॉस, ये लड़की बाहर मिली है। अली ने लॉन्च में लाकर उस लड़की को एक झटके से छोड़ा तो वो उसामा के पैरों में जा गिरी। उसने मोबाइल से सर उठाकर पहले अली और फिर उस लड़की को देखा जो उसके पैरों के करीब गिरी। सर झुकाए आंसू बहा रही थी। कौन है ये, और ये यहाँ क्या कर रही है? ये लड़की मुझे बाहर मिली मेरे गार्डन में, न जाने किस मकसद से आई है। मुझे लगता है इसे हमारे किसी दुश्मन ने भेजा है। वो कहते हुए आगे बढ़ा, उसे बालों से पकड़कर एक झटके से उसका सर उठाया। उसामा और शहरीन की नज़रें बेसाख्ता मिली थी। उसामा सर झुकाए उसे देख रहा था, वही शहरीन सर उठाए उसे देख रही थी। वो उसे पहचान गई थी। हाँ, वो इसे अच्छे से पहचान गई थी। वो उसे कैसे ना पहचानती? उसकी तस्वीर तो हर गली कूचे में लगी हुई थी। धीरे धीरे शहरीन की आंखें धुंधलाने लगीं और फिर अगले ही लम्हे उसे दिखाई देना बंद हो गया और वो लहराती हुई नीचे गिर गई।
اسامہ ابھی بھی یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اے لڑکی اٹھو، یہ کیا ڈرامہ لگا رہی ہو تم؟ علی نے جھکتے ہوئے اسے جھنجھوڑنا چاہا۔ علی ہاتھ مت لگانا اسے۔ اسامہ جو علی کی آواز پر ہوش میں آیا تھا کہ علی کے اسے چھونے پر ایک سے دھاڑا۔ علی کے ہاتھ وہیں رکے اور اس نے حیرت سے اسامہ کی طرف دیکھا جس کی نظریں ابھی بھی شہرین پر تھی۔ لیکن باس، میں نے کہا ہاتھ مت لگانا اسے۔ خواتین کو بلاؤ ابھی اور اسی وقت۔ اسامہ اسے کہتا صوفے سے اٹھا اور نیچے شہرین کے قریب بیٹھا۔ چند ہی سیکنڈز میں ملازمین آ گئے تھے اور اسامہ کی ہدایات پر عمل ہونے لگا تھا۔ 1 گھنٹے کے اندر ہی علی ساری معلومات اس لڑکی کے متعلق نکالتا اسامہ کی خدمت میں پیش کر چکا تھا، اور معلومات کے ساتھ ساتھ شہرین کا بھائی بھی اب ان کے قبضے میں تھا۔ باس، مجھے لگ رہا ہے یہ وہی لڑکی ہے جس کا ذکر آپ کے دشمنوں نے کیا تھا۔ علی اس کے قریب کھڑا اسے بولا تو اسامہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ میں اپنے طریقے سے جانچ پڑتال کروں گا اور میں معلوم کروں گا کہ یہ لڑکی کس مقصد سے یہاں آئی ہے اور اسے یہاں کس نے بھیجا ہے۔ اگر وہ نہیں بھی بولے گی تو اس کا بھائی ہمارے قبضے میں ہے، اپنے بھائی کی جان کے واسطے تو ضرور بولے گی۔ وہ اس سے کہتا لاؤنج سے نکلا اور سیدھا اس کمرے میں آیا جہاں وہ لڑکی موجود تھی۔ اسامہ نے اسے دیکھا، وہ کرسی سے بندھی ہوئی تھی اور ابھی تک بے ہوش تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور پھر پانی سے بھرا جگ اٹھا پورا اس پر انڈیل دیا، اور وہ پانی سے بھرا جگ اس کے ہوش بیدار کرنے کو کافی تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی مگر اگلے ہی لمحے اس کا سر چکرا کر رہ گیا کیونکہ وہ رسی سے بندھی تھی۔ سامنے وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ سچ بتاؤ کیوں آئی ہو یہاں، ورنہ تمہارے بھائی کو اس دنیا سے الوداع کہنا ہوگا۔ اس کی بات پر شہری نے خوف سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ مارے تجسس کی سے گھر میں داخل ہوئی تھی، نہیں جانتی تھی یہ گھر اسامہ شیرازی کا ہوگا جو مافیا کا بادشاہ تھا۔ پلیز میرے بھائی کو جانے دو، تم جو کہو گے میں کروں گی، وہ روتی ہوئی بولی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی ایک چھوٹی سی غلطی اس پر کس قدر بھاری پڑنے والی تھی۔ اس کے بھائی کی ان کے قبضے میں تھی، اس کی دوست کا کچھ پتہ نہیں تھا، نہ جانے وہ کہاں تھی، وہ بھی شاید اسے ڈھونڈ رہی ہوگی، اور وہ خود بھی یہاں بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ جبکہ اس کی بات پر اسامہ شیرازی کے چہرے پر اسرار سے مسکراہٹ ابھری۔ تو پھر ٹھیک ہے، آج کی رات میرے ساتھ گزارو، 1 رات یا تمہارے بھائی کی موت، فیصلہ تمہارا ہے۔ اسامہ شیرازی کی یہ بات پر قہر بن کر نازل ہوئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہوگا۔ اب فیصلہ اس کے ہاتھ میں تھا، یا تو 1 رات یا اس کے بھائی، اور وہ اپنے بھائی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر دوسری جانب اس کی اپنی موت تھی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم نہیں، آپ تمیز سے بات کرو، سمجھی؟ اور جو کہا ہے اس کا فٹافٹ مجھے جواب دو۔ تمہارے پاس صرف اور صرف 2 منٹ کے لیے ٹائم کے ختم ہوتے ہی پھر میں وہ کروں گا جو میرا دل کہے گا، اور اس میں دونوں کو گزروں گا، خود کو بھی اور اپنے بھائی کو بھی بچا لو۔ شیرازی بری طرح سے چلایا تھا۔ اس کے چلانے پر اس کی باتوں پر شہرین کے رونے میں اضافہ ہوا تھا۔ پلیز خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں صرف پھول تو میں نے اور کچھ بھی نہیں کیا۔ پلیز جو آپ سمجھ رہے ہیں میں وہ بالکل نہیں ہوں۔ میرے بھائی کو جانے دے، مجھے بھی جانے دے، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ روتی ہوئی صفائیاں پیش کر رہی تھی جبکہ اسامہ شیرازی زاریت سے اس کی جانب دیکھا۔ میں یہاں کسی قسم کا کوئی ڈرامہ نہیں دیکھنا چاہتا، ٹھیک ہے؟ یہ بتاؤ تمہیں کس نے بھیجا یہاں؟ میں نے کہا میں یہاں صرف پھول توڑی، میں کسی کے کہنے پر یہاں نہیں آئی۔ وہ روتی ہوئی چلائی جبکہ اسامہ شیرازی اس کی باتوں کا بالکل یقین نہیں کر رہا تھا۔ میرا صبر ختم ہو رہا ہے لڑکی، فیصلہ تمہارے ہاتھ ہے، یا سچ بتاؤ یا اپنے بھائی کی موت دیکھو، یا صرف 1 رات اور کچھ بھی نہیں۔ اور اسامہ شیرازی چاہتا کہ وہ لڑکی 1 رات کا فیصلہ کرے۔ وہ نہ تو سچ جاننا چاہتا تھا اور نہ ہی اس کے بھائی کو مارتا تھا۔ وہ چاہتا تھا یہ لڑکی یہ کہے کہ وہ اس کے ساتھ 1 رات گزارنے کے لیے کچھ سیکنڈز باقی ہیں، اس کے بعد میں اپنا فیصلہ سناؤں گا۔ میں لوگوں کو مہلت دیتا ہوں لیکن صرف تب تک جب تک میرا صبر جواب نہ دے جائے، اور تم اپنی اس مہلت سے فوراً فیصلہ کرو ورنہ میرے فیصلے پر تاعمر پچھتاتی رہو گی۔ اسامہ اب اس کی جانب جھکا تھا، وہ آنکھیں بند کرتی بری طرح سے روئی۔ میرے بھائی کو جانے دیں پلیز، اسے جانے دیں، آپ جو کہیں گے میں ویسا کروں گی، وہ روتی ہوئی بند آنکھوں سے ہی بولی۔ اسامہ شیرازی کے لب شیطانیت سے مسکرائے تھے۔ میری بھی ایک ہی شرط ہے، وہ ابھی بھی بند آنکھوں سے بول رہی تھی۔ اسامہ نے دلچسپی سے اس کی جانب دیکھا اور ابھی بھی اس پر جھکا ہوا تھا۔ یہاں پر صرف وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، جو میں کروں گا، تمہاری کوئی بھی شرط قابل قبول نہیں۔ اس شرط پر عمل تو دور کی بات، میں اسے سننا بھی پسند نہیں کروں گا۔ وہ مزید اس کی جانب جھکا، اس کی سانسوں کی تپش شہری کو اپنے چہرے پر پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں سختی سے میچے ہوئے تھی۔ مجھ سے نکاح کر لیں، خدا کے لیے مجھ سے نکاح کر لیں، پھر آپ بعد میں مجھے بے شک طلاق دے دیجیے، میں نکاح کے بغیر آپ کے ساتھ کوئی بھی رات نہیں گزار سکوں گی۔
وہ روتی ہوئی بھاری دل کے ساتھ بول رہی تھی۔ یہ فیصلہ اس نے کس قدر بھاری دل کیا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ وہ اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، وہ گناہ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک پھول کی قیمت وہ اس طرح چکائے گی اسے نہیں معلوم تھا۔ اسامہ شہرازی کے ماتھے پر بل پڑے، نکاح اور شہرازی کا، وہ بھی تم سے ہرگز نہیں، کوئی بھی شرط نہیں مانی جائے گی۔ وہ کرختگی سے بولا، میں آپ کی شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کو میری بات بھی ماننی ہوگی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ساری زندگی آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں، آپ میرے ساتھ ایک رات گزارتے ہیں، اس کے لیے صرف ایک رات کے لیے نکاح کر لیں، اپنی منمانی کے بعد آپ مجھے چھوڑ گا۔ اب کہ اسامہ شہرازی اسے دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ چھوٹی سی ہو تم، لیکن اپنی باتیں دیکھو ذرا، اور اگر میں کہوں کہ مجھے تمہاری منظور نہیں تو میں آپ سے پھر بھی التجا کر رہی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں آپ مجھے اپنی شرائط پوری کروانے کے بغیر موڑیں گے، اور میں اپنے بھائی کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں۔ مسلسل زاروں قطار رو رہی تھی۔ اسامہ شہرازی نے گہری سانس بھری اور پیچھے ہونٹ نکال کر کان سے لگایا۔ اس کے بھائی کو جاؤ اور مولوی کا انتظام کرو، اور ہاں، اگر اس کا بھائی مزید کوئی چوں چاں کرے تو گولی ٹھوک دینا۔ اسامہ کی مولوی والی بات پر جہاں اس نے سکھ کر سانس لیا تھا، وہیں آخری بات میں تڑپ کر اسامہ کی طرف دیکھا، جو پہلے سے ہی اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میں آپ کی بات مان رہی ہوں، میرے بھائی کو کوئی ہاتھ بھی لگائے۔ وہ چلائی، پر اس کے چلانے پر یہاں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، شہرازی کو تو بالکل بھی نہیں۔ میں نے جو تم سے کہا ہے صرف وہی کرو، مولوی کا انتظام کرو ابھی اور اسی وقت، صرف اور صرف 10 منٹ میں۔ 10 منٹ تمہارے پاس، اس نے کہتے ساتھ فون ٹھک سے بند کیا تھا۔ کیا آپ سن رہے ہیں؟ میں نے کہا میرے بھائی کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وہ پھر سے چلائی، ساتھ ہی وہ زور زور سے رو رہی تھی اور کرسی سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب تک میرا کام مکمل نہیں ہو جاتا، یہ جو تمہارے منہ میں زبان ہے یہ بھی نہ نکلے، ورنہ اسے کاٹ ڈالوں گا میں، سمجھی تم؟ اب کہ وہ بھی دھاڑا اور بنا اس کی چاہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکلا تھا، ساتھ کھٹک کے صادر بھی بلند کیا۔ دوسری جانب شہری اور اونچی اونچی رونے لگی۔ وہ بری طرح سے پھنس گئی۔ اگر اسے پتہ ہوتا یہ گھر اسامہ شہرازی کا ہے تو وہ اس کے اندر جانا تو دور کی بات، اس کے گرد بھی نہ پھٹکتی، اس سے دور رہتی، لیکن اس کی قسمت بری تھی کہ وہ یہاں پھنس چکی تھی۔ اب کی خوبصورتی نے اسے پھنسا دیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ شہرین اسامہ شہرازی بنتی اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پر موجود تھی۔ اس نے نکالے بھی احتجاج کیا تھا، مگر اسامہ نے اس کی ایک بھی نہ سنی۔ اس نے اپنے بھائی ملنے کی ضد کی، مگر اس نے یہ کہہ دیا تک وہ اس کی دسترس میں ہے، وہ اپنے بھائی سے ہرگز نہیں مل سکتی۔ وہ اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پر بیٹھی کتنی ہی بار اس کی خوبصورت بڑے کمرے کو ستائشی نظروں سے دیکھ چکی تھی، لیکن اندر خوف میں تھی۔ وہ بیڈ پر موجود اس شخص کا انتظار کر رہی تھی، لیکن دل خون کے آنسو تھا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے، بھلے ہی اس کا نکاح ہوا تھا، مگر وہ یہ سوچ کر کانپ رہی تھی کہ وہ اپنا آپ ایک درندے کے حوالے رہی تھی، وہ اپنے آپ کو ایک گہرے کنویں میں پھینکنے جا رہی تھی۔ ابھی وہ انہیں ہلا دینے والی سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ کھلا اور بیڈ پر بیٹھی بیٹھی اچھلی تھی۔ دل بری طرح سے کانپ اٹھا تھا، وجود لرز رہا۔ وہ اندر داخل ہوا تو اس نے محفوظ لباس میں بیڈ پر بیٹھی اس لڑکی کو صبح کے سیاہ لباس میں ہی صرف سر پر سرخ دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا جو ملازمہ ہی اسے دے کر گئی تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم اتنی شدید انتظار کر رہی ہو تو میں تھوڑا جلدی آ جاتا۔ دروازہ لاک کرتا اس کے قریب آنے لگا تھا، جبکہ دروازہ کرنے اور اس کے قریب آنے پر وہ پیچھے کو کھسکی تھی۔ دل کے ساتھ ساتھ اس کا وجود بھی بری طرح سے لرز رہا تھا، جو اسامہ بخوبی نوٹ فرما رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ آپ ایک دہشت گرد ہیں، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ آپ... وہ جو بول رہی تھی کہ اسامہ کی نظروں میں کچھ ایسا ضرور تھا جس پھر سے کپکپانے پر مجبور ہوا۔ زبان کو گویا قفل لگ گیا ہو، اس کی بات بیچ میں ہی اٹک گئی، جبکہ سرد مہری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ افسوس کہ تمہیں میرے بارے میں بہت کم جانکاری ہے، میں ایک بے رحم انسان ہوں، مجھ پر کسی کے آنسو نہیں کرتے، اسی لیے یہ آنسو بہانا بھی بند کرو، کیونکہ یہ آنسو میرے ہمدردی نہیں بلکہ نفرت پیدا کرتے ہیں۔ وہ نہایت شفقت سے بول پھر اصرار سے مسکرا بیڈ پر اس کے قریب بیٹھا۔ وہ پیچھے کو کھسکی مگر نہیں تھی۔ میری نظر میں ہی تم نے میری توجہ اپنی جانب مرکوز کر لی تھی، لیکن یہ توجہ صرف ایک رات کے لیے تھی، یہ میں اچھے سے جانتا ہوں، مگر تمہاری خواہش کو نظر رکھتے ہوئے میں نے تم سے نکاح کر لیا۔ اپنی خواہش کے پورے ہوتے ہی میں اس نکاح کو کر دوں گا۔ وہ ہاتھ کی پشت اس کی گال پر پھیرتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اپنی آنکھ تھی، کوئی حرکت بھی نہ کر سکی۔ اس کا لمس نرمی سے بھرپور تھا۔ کیا ملا میری زندگی برباد کر کے؟ وہ بولی تھی، بولی نہیں بلکہ چلائی تھی۔ اس کی گال پر حرکت کرتا اس ہاتھ تھاما، پھر اس سے اس کی تھوڑی کو تھاما۔
اور اس کا چہرہ اپنے کے قریب کیا۔ میں نے تو تمہارے سامنے آپشنز رکھے تھے، اگر تم نے اپنے لیے آپشن چنا تو اس میں اب میری کیا غلطی ہے؟ آسانی سے خود کو ہر چیز سے باہر نکال چکا تھا۔ شہرین جوش اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس کی جانب کیا آپ نے اپنے آپ دیکھے تھے؟ وہ حیرت سے بولی۔ آنسو یکدم میں تھے۔ تمہیں کس آتا یہاں آنے کو؟ نہیں جانتا تم کس مقصد سے آئی تھی؟ اسامہ مسکراہٹ دبائے بولا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ بیچاری یہاں گلاب تو آئی تھی۔ اس نے اس کی ساری معلومات نکالی تھی۔ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا کسی بھی اس کے دشمن سے، مگر وہ جو اس کی دشمن بن گئی تھی، ایک رات کی ہی تو بات تھی۔ ایک رات میں کیا نہ تھا۔ میں کسی مقصد سے یہاں نہیں آئی، میں صرف اور صرف اس گھر کو دیکھنے۔ میں تو باہر سے ہی چلی جاتی، لیکن ان گلاب کے پھولوں نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا تو میں چلی آئی اور یہاں پھنس گئی۔ وہ سو کرتی۔ تم ان گلاب نے متیا، تم ان کی جانب چلی گئی اور مجھے تم نے متوجہ اس کا وہ یہ محسوس ہی سکا تھا، لیکن وہ جانتا تھا اس کی یہ جو توجہ جانب چلی جا رہی تھی وہ وقتی ہی تھی۔ میرے ساتھ کچھ مت کریے گا۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ اب کی بار اسامہ بڑے بھینچے اسے دیکھا اور پھر یکدم اسے خود کے قریب کیا تھا۔ تھی نکاح کے بغیر میں تمہیں ٹچ نہ کروں۔ اب اگر نکاح ہو گیا ہے تو اب تو میرے باقاعدہ پورا پرمٹ ہے تمہیں ٹچ کرنے کا۔ چہرہ بے حد اس کے چہرے کے قریب کرتا وہ کوئی مذمت کر پا رہی تھی۔ کرتی بھی تو کیسے؟ کیا آپ صبح مجھے وہ پھر اس سے پوچھ بیٹھی۔ اس بار اسامہ نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے چھوڑا۔ وہ یہ کہہ ہی نہ سکا۔ وہ کہنا چاہتا تھا پر اس زبان سے یہ الفاظ ادا نہ ہو سکے۔ پلیز بتائیں کہ آپ چھوڑ دیں گے نا صبح؟ اس کی سب بھی وہیں اٹکی تھی۔ مطلب تم تو ہر اس لیے جو میں نے تم سے کہی، میرے ساتھ ایک رات گزارنے کے لیے آ رہو۔ الٹا اسامہ نے سوال کیا تو شہرین لب کاٹنے۔ وہ تیار تو نہیں تھی، لیکن اس کے پاس کوئی چارہ تھا۔ اب تو خیر سے وہ اس کی بن گئی تھی، چند گھنٹوں کے لیے ہی تھی تو بیوی ہی نا، وہ حق رکھتا تھا۔ میں ایسا نہیں چاہتی، لیکن میں اپنے بھائی کے لیے کچھ ہوں۔ وہ نظریں جھکائے ہی بولی تھی، جبکہ تمہارے بھائی کو تمہاری ہرگز فکر نہیں ہے۔ میں نے اسے چھوڑا، وہ چلا گیا۔ میں نے اس کا دل بدلنا چاہا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بھائی کو میری بہت فکر ہے، انہیں ضد کی ہوگی مجھ سے ملنے کے لیے، لیکن آپ نے ملنے نہیں دیا۔ مجھے اس سے مل ہی دے رہے۔ اسے ہرگز گوارا ہوا تھا کہ اسامہ نے اس سے ایسی بات کہی تھی۔ دکھنے میں چھوٹی سی لگتی ہو، لیکن باتیں دیکھ لو کس قدر بڑی کرتی ہو۔ اس کا اوپر سے لے کر نیچے جائزہ لیا۔ ٹھیک ہے، پھر ایسا اٹھو یہاں سے اور واش روم میں جا کر فریش ہو جاؤ، میں نے پہلے ہی تمہارے رکھوا دیے تھے۔ وہ بیڈ سے اور اپنی قمیض کے بٹن کھولنے لگا۔ شہرین بھی فوراً سے بیڈ سے اور چند منٹوں میں وہ فوتی واش روم سے نکلی، لیکن باہر نکلتے ہی اس کے قدم ڈگمگائے کیونکہ اسامہ شرٹس کھڑا اور ڈرا سے کچھ نکال رہا تھا۔ ہی کھڑے رہنے کا ارادہ یہاں وہ وارڈروب سے قمیض نکالتا ہوا بولا تو وہ چھوٹے مریل قدم لیتی پاس آئی۔ آپ ہر لڑکی کو ایسے ہی کرتے ہیں؟ ایک رات اسامہ کو خاموش دیکھ شہر پوچھا تو وہ مسکرایا۔ نہیں، ہر قربت کے قابل نہیں۔ اپنی قمیض کو صوفے پلتا بولا، یہ ڈائلاگ آپ کتنے لوگ بول چکے ہیں، جانے کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ آپ اپنی راتیں رین کر چکے ہیں، اور اب زندگی برباد کے لیے میں ہی ملی تھی۔ کیا کوئی اور لڑکی نہیں جس کے ساتھ آپ یہ گناہ کرتے؟ وہ باقاعدہ سینے پر ہاتھ باندھے ان سے پوچھی۔ پہلا رونا دھونا اب بالکل بھی نہیں تھا۔ اسامہ نے آئی برو اٹھاتے اس کی جانب دیکھا اور پھر اگلے ہی میں وہ اسے جتا خود کے قریب گیا تھا۔ یہ سب اچانک ہوا کہ شہر گڑبڑا گئی۔ ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تمہیں اس کمرے میں آئے، تمہاری زبان اس قدر تیز ہے۔ کیا تم ہو کہ تمہیں کس لیے یہاں آیا گیا ہے؟ کس لیے تم اس کمرے میں؟ اس نے ایک لمحے کا وقفہ لیا۔ میرے لیے موجود ہو، جو میں چاہوں گا وہی کرو گی، جو میں بولنے کو کہوں وہی بولو گے، اپنی طرف سے زیادہ زبان درازنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ وہ اسے کہتا جو کہ اس کی گال پر بائٹ گیا تھا۔ اس کے دانت کاٹنے پر ہر چیخ اس کے حلق سے بلند ہوئی تھی۔ اب تک تم سے نرمی سے پیایا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم سر پر چڑھ کر بیٹھ جاؤ۔ وہ پیچھے ہوتا پھر سے بولا اور دوسری پر بھی دانت کاٹے اور پھر بیسا اس پر جھکا، بری طرح سے مچلنے لگی۔ اسے نہیں مانتا وہ اچانک اس پر اس قدر حاوی ہو جائے گا۔ اسے لگا شاید وہ اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرے، لیکن وہ سچ سیریس تھا۔ اسے ویسے تو بھروسہ نہیں تھا، اسی لیے تو اس نے کیا تھا تاکہ اگر وہ گستاخی کرے بھی تو اسے اس بات افسوس نہ ہو کہ وہ ایک نرم تھا۔ 2019 سال کی کمزور لڑکی ہرگز نہیں۔
ہاں وہ ڈرپوک تھی، لیکن اتنے ہی کہ ہر معاملے معصوم بنتی۔ وہ 23 سالہ لڑکی جو ہر اونچ کو سمجھتی تھی، میاں بیوی کے تقاضوں کو سمجھتی تھی، اس نے بھائی کی جان بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا کہ وہ جانتی تھی اسامہ خطرناک انسان تھا۔ کوئی بعید نہیں کہ وہ اس کے بھائی کو جان مار دیتا۔ شہرین کی سسکیوں سے اسامہ کی نیند میں خلل پیدا ہوا۔ وہ کسمایا اور اس نے اٹھا کر دیکھا۔ برابر میں شہرین میں سردی آنسو بہا رہی۔ ابھی آنسو خوشی میں بہا رہی ہو؟ وہ نہایت بیزاریت سے بولا تھا اور پھر سیدھا ہوا۔ رات بھر تو بہت چل رہی تھی۔ کیا تم اسی لیے نہیں تھا میں تمہاری شرط مانی؟ میں نے تم سے نکاح کیا، ابھی اس بات سے مسئلہ ہو رہا ہے۔ وہ کرخت لہجے میں کہا، آپ جانور ہیں، درندے ہیں، سب نہایت بدتمیز ہیں۔ وہ روتے ہوئے بہت چلائی کہ اس کے چلانے پر اسامہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور اس کا منہ دبوچا۔ خبردار، زبان میرے سامنے چلائی، کس بات کا ہے؟ کیا نہیں لایا تھا میں تمہیں؟ وہ اس کا منہ دبوچے ہی لفظوں کو دانتوں میں چبائے رہا تھا۔ مجھ سے آپ نے جو کرنا کر لیا، 3 طلاق مجھے صرف اس رات کی ہوئی تھی۔ وہ غصے سے اسے جھٹکتی بولی تو اسامہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی جانب دیکھا۔ بھول ہے تمہاری کہ اب تمہیں کبھی طلاق دوں؟ اسامہ کی بات سے جھٹکا لگا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ گڑبڑائی تھی۔ جو تم نے سنا وہی کہا، میں ہرگز طلاق نہیں دوں۔ اس بولتا ہوا 10 آنکھیں بند کر گیا۔ وہ اسے طلاق نہیں دے، اس بات کا اندازہ اسے اس کی قربت سے ہوا تھا کہ وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، لیکن آپ نے صرف ایک کی بات کی تھی، وہ بھی برہم نظر آئی تھی۔ اسی ایک رات کے بدلے تم نکاح خواہش کر چکی ہو، تو حساب برابر۔ اب میری مرضی، وہ بنا آنکھیں کھولے بولا تھا۔ آپ جیسے انسان کے ساتھ یہاں نہیں رہوں گی۔ آپ ایک درندے مر جاؤں گی، لیکن ساتھ نہیں رہوں گی۔ مجھے یہاں سے طلاق، مجھے فوراً کے فوراً واپس سے باہر ہو رہی۔ یہ شخص اس کا سب مارا تھا۔ آؤ جو کرنا ہے کر لو۔ چل سکتی ہو اس گھر سے نکل جاؤ، لیکن یہاں تم حال میں بھی چلی جاؤ تو میں تمہیں وہاں ہی ڈھونڈ لوں گا، کیونکہ اب نہ تمہیں طلاق دوں گا نہ ہی اپنی دسترسی تمہیں جانوں گا۔ تم ہی رہو گی میرے پاس، میرے قریب۔ وہ اب اٹھ بیٹھا تھا، آنکھوں میں آنکھیں گاڑے آپ اپنی زبان سے پھر رہے۔ وہ اب رونے کی تیزی پکڑ چکی تھی۔ میں اپنے جذبات سے رہا ہوں۔ اسے دیکھتا من ہی سوچ گیا اور پھر اگلے ہی لمحے دوبارہ سے خود کے حصار میں لے تھا۔ چھوچے آپ ایک انسان ہیں، چنگل سے نکلنے کی کوشش کرتی بولی کہ وہ اسے کس کر اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ کبھی نہیں چھوڑوں، یاد رکھنا یہ بات، تے دم تک نہیں چھوڑوں۔ اگر رہائی چاہیے تو میں اس فاقیت سے اسے کہہ رہا تھا، مجھے میرے بھائی ملنا ہے۔ وہ مشکل اس سے الگ بولی، دوں گا، لیکن نہیں، جب وقت آئے گا۔ اس خاموشی سے اس کی گال پر جھکتا بولا تو پیچھے ہو گیا۔ مجھے یہ ڈرامے پسند نہیں، اس لیے مجھے یہ ڈرامے دکھانے کی ضرورت بھی نہیں۔ غصے سے یہ کہتا بیڈ سے اٹھا اور قمیض صوفے سے اٹھا ویسے ہی روم سے نکل گیا۔ پیچھے وہ ویسے بیڈ پر موجود چیزوں کو زمین پر پھینکنے لگی تھی۔ غصے سے اس کا دماغ ہل رہا تھا، کیونکہ وہ طلاق نہیں دے رہا اور یہ بات اس کا گھمانے کے لیے کافی تھی۔ اس نے اس طرح کے خواب نہیں دیکھے تھے۔ اس کی غلطی ہی کیا تھی جو اسے اتنی بڑا مل رہی تھی؟ وقت تیزی سے گزرا اور اسی گزرتے وقت میں شیرین اس سے کم 10 دفعہ طلاق کی تھی اور وہ 10 دفعہ اسے کرتا تھا۔ وہ ہرگز چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اسامہ شہری اسے ہر وقت اپنے رکھتا۔ وہ جو گھر میں نظر نہیں آتا، اب گھر سے نکلا بھی نہیں تھا۔ تمام کام علی سنبھالا۔ شہزادی پر اسامہ نے اسے احمد سے دیا تھا۔ اپنے بھائی سے بھی منت کی اسی طرح اس کی جان سے چھڑوا دی جائے، مگر وہ بھی بے بس اور حوصلے کو مارا اور راکش ہے، کیونکہ اب آدمی سے ناممکن مرد نکاح کو ایک گزر چکا، 1 مہینے۔ شہری نہیں، لیکن اسامہ زیادہ تیار تھا۔ شہری میں بھی لیکن شاید تبدیلی وہ اب اسے کہتی تھی، شاید گئی تھی شاید تھی کہ اسے اب کس طرح بات کے لیے کچھ ضروری معاملات دیکھنے کے بعد اسامہ اسٹڈی سے باہر نکلا تھا۔ سوائے اس کے پیچھے ہی علی تھا جس نے اب آگے تمام ڈیلز دیکھنی تھی۔ اب یہ روز کا معمول تھا۔ اسامہ تمام معاملات گھر پر ہی دیکھ لیتا اور مزید کام علی سنبھال لیتا۔ آج کمال لازمی ڈیلیور کروانا ہے، اس نے علی کو آخری ہدایت دی تو وہ ساری لاتا لاؤنج کی طرف مڑ گیا، جبکہ اب اسامہ شہرازی کو رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ چند لمحوں بعد وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے شہرین کو بیڈ پر بیٹھا دیکھ اس کی آنکھوں میں دل تک ٹھنڈک اتری۔ وہ قدم بہ قدم چلتا اس کے قریب آیا اور پھر اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اسے شہرین آج تھوڑی نڈھال لگ رہی تھی۔ آپ کو اس سے کیا اسامہ شہرازی؟ آپ تو ایک رات کے نام پر میری ساری زندگی برباد کر چکے تھے۔ شہرین کے پاس بات کے لیے بس یہی ایک موضوع تھا۔ شہرین کیا تم اس رات سے پہلے کے مکالمے کو بھول نہیں سکتی؟ اسامہ نے نرمی سے کہا تھا۔ وہ شہرین کے لیے کافی بدل چکا تھا۔
اس से आपको भूलने के लिए कोई वजह नहीं है मेरे पास। वो तलख हुई आवाज़ मदम और नडहाल थी। क्या ये वजह काफ़ी नहीं है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है? अब उसका अंदाज़ सवालिया था, जबकि शहरीन ने एक झटके से उसकी तरफ देखा। हमारी पहली मुलाकात में ही तुमने मेरे दिल पर दस्तक दे दी थी और मुझे लगा ये सब सिर्फ़ वक्ती जज़्बात है। वो एक लम्हे को रुका, फिर शहरीन के ठंडे होते हाथ अपने हाथों में थाम लिए। मगर नहीं, वक्त गुजरने के साथ मुझे एहसास हो रहा है कि वक्ती तो कुछ भी नहीं था। कर गुजरते लम्हे में अपनी ज़िंदगी में तुम्हारी अहमियत बढ़ती महसूस की है। तुम्हारे लिए मैंने खुद को हर मुमकिन बदलने की कोशिश की है और अब भी कर रहा हूँ। वो उसके हाथ की पुश्त सहला रहा था और मुझे इतना तो यकीन है ही कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में भी नरम गोशा पा ही लेगी। अब उसने शहरी की आंखों में देखा, वो बेसाख्ता नज़रें चुरा गई। कहीं न कहीं तो वो खुद भी उसकी तरफ माइल हो रही थी, मगर उसामा का माफिया में मुलव्वस होना उसे खटकता था। और उसामा उसके तासरात से ही अंदाज़ा लगा चुका था कि वो क्या सोच रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब वाइंड अप हो जाए, मगर इस सब में कुछ वक्त तो लगेगा। मैं बहुत गहरे दलदल में उतरा हुआ हूँ। इससे छुटकारा पाना आसान तो नहीं, मगर कोशिश हर चीज़ से मुमकिन हो सकती है। वो अपने लफ्ज़ों से शहरीन की ये शिकायत भी ख़त्म करने की कोशिश में था। हाँ, इसका खौफ कम तो नहीं हुआ था, मगर उसे उसामा पर यकीन ज़रूर था। तभी उसने बगैर कुछ कहे आगे बढ़कर उसामा के कंधे पर सर रख दिया। अगर आप अगले 6 महीनों में ये सब समेट सकते हैं तो मैं आपकी, वरना मेरा फ़ैसला तो आप जानते ही हैं। वो उसे मोहलत दे चुकी थी और उसामा के लिए यही काफ़ी था। उसने शहरीन के गिर्द अपना असर मज़बूत कर दिया। शायद किस्मत वाक़ई उन पर मेहरबान होने वाली थी और वो मुकम्मल तौर पर खुशियों के आगोश में जाने वाले थे।